آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ دورہ ہند سے قبل بھیجا ہوا خط۔ برادر محترم پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈیا کے لیے آپ کا دورہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو مکمل کامیابی عطا کرے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امکانی ہوائی حادثہ سے بچایا اور پاکستان کے سیاسی اقتدار پر سرفراز کیا تو مجھے رابرٹ کلائیو کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ امکانی حادثہ سے بچنے کے بعد کلائیو کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے: خدا نے تم کو کسی بڑے کام کے لیے بچایا ہے، اور اس کے بعد اس نے واقعتاً برطانوی تاریخ میں ایک بڑا کام انجام دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تاریخ آپ کے ساتھ دہرائی جانے والی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی خصوصی مدد سے بچایا ہے تاکہ آپ برصغیر ہند میں قیام امن کا وہ ضروری کردار ادا کر سکیں جس کا تاریخ و نصف صدی سے انتظار ہے۔ جب یہ خبر آئی کہ آپ حکومت ہند کی دعوت پر انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں تو اس دورہ کے بارے میں نے کئی مضمون لکھے جو یہاں کے اردو، ہندی اور انگریزی اخباروں میں شائع ہوئے۔ مثال کے طور پر ساؤتھ انڈیا کے کثیر الاشاعت انگریزی روزنامہ ہٹ وارڈ میں میرا ایک تفصیلی انٹرویو اس شمارہ 30 جون 2001 میں چھپا۔ اس میں ملٹری وار کی حیثیت سے میں نے آپ کا پرزور دفاع کیا تھا۔ چنانچہ اخبار نے اس انٹرویو کو چھاپتے ہوئے اس کا عنوان یہ دیا: ملٹری رولر از اے بلیسنگ فار پاکستان۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو وہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو مشہور انگریزی مقولہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: سیاست ممکن کا آرٹ ہے، پولیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل۔ میں ایک بہی خواہ کی حیثیت سے کشمیر کے مسئلے پر اس کے آغاز ہی سے غور کرتا رہا ہوں۔ 1968 سے میں نے اس موضوع پر لکھنا شروع کیا اور اردو اور ہندی اور انگریزی پریس میں بار بار لکھتا رہا ہوں۔ اس مسئلے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہوئے میری قطعی رائے ہے کہ کشمیر کے بارے میں پاکستانیوں کے لیے صرف 2 ممکن انتخاب ہیں۔ ایک یہ کہ اس معاملے میں پاکستان ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کرے، یعنی کشمیر کے ایشو کو پرامن گفت و شنید کے خانے میں ڈالتے ہوئے بقیہ تمام امور میں ہندوستان سے نارمل تعلقات قائم کر لے، اور دوسرے یہ کہ جموں اور کشمیر میں جغرافیائی اعتبار سے جو سٹیٹس کو بن گیا ہے اس کو مستقل سرحد کے طور پر مان کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس کے سوا کوئی تیسرا انتخاب عملی طور پر ممکن نہیں۔ تیسری صورت یقینی طور پر صرف تباہی کی صورت ہے، نہ کہ ترقی اور کامیابی کی صورت۔ اس معاملے کا ایک اور نہایت اہم پہلو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مختلف مقامات پر جہاد کے نام سے ملیٹیسی چلائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں نام کشمیر کا ہے۔ اس ملیٹیسی کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کا ایک عظیم نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی امیج ایک وائلنٹ مذہب کی ہو گئی۔ اس بدنامی نے موجودہ زمانے میں اسلام کے آئیڈیالوجیکل مارچ کو روک دیا جو 1000 سال سے مسلسل ساری دنیا میں چلا آ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ رول مقدر کیا ہے کہ آپ اسلام کے اس دعوتی سفر کو دوبارہ جاری کریں۔ اگر آپ انڈیا کے ساتھ مستقل قسم کا ایک پیس ٹریٹی کر لیں تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ملے گا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری مسلم دنیا میں ایک نیا صحت مند پروسیس جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ موجودہ تشدد پسندانہ رجحان ایک پرامن دعوتی رجحان میں بدل جائے گا۔ لوگ نارمل فضا میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگیں گے۔ موجودہ مبصرین پاکستان کو امکانی طور پر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ جرأت و ہمت سے کام لے کر حدیبیہ جیسا ایک پیس ٹریٹی کر لیں تو پاکستان برعکس طور پر دعویٰ فلیش پوائنٹ بن جائے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں مصالحت کی پالیسی اختیار کرنا آپ کی مقبولیت کے لیے ایک رسک کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس اندیشے کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے، یعنی صلح بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافی معاملات میں ٹکراؤ کی پالیسی کو چھوڑ کر مصالحت کی پالیسی اختیار کی جائے تو نتیجے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔
زندگی میں ہر بڑی کامیابی کا تعلق رزق سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں فرانس کی نو آبادیاتی پالیسی نے فرانس کو بے حد کمزور کر دیا تھا۔ جنرل ڈیگال نے جرت کر کے یک طرفہ طور پر اس پالیسی کو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس میں جنرل ڈیگال کی مقبولیت بہت کم ہو گئی، مگر آج اس ڈیگالزم کو ایک کامیاب خارجہ پالیسی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پالیسی کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد فرانس کو نئی طاقت ملی۔ اس خط کے ساتھ میں دو چیزیں بھیج رہا ہوں، ایک اپنی کتاب اسلام ری ڈسکورڈ اور دوسرے ماہنامہ الرسالہ کا شمارہ اگست 2001۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکال سکیں گے۔ اس مطالعے سے میرا مدعا مزید واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح آپ کا مددگار ہو۔ نئی دہلی، 9 جولائی 2001۔ دعا گو، وحید الدین۔ سب ہیڈنگ: نشستندو گفتندو برخستن۔ پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف 14 جولائی 2001 کو اسلام آباد سے دہلی آئے۔ یہاں ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ان کی 5 بار ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا خاص مقصد کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، مگر بات چیت ناکام رہی اور 16 جولائی 2001 کی رات کو واپس ہو کر وہ اسلام آباد چلے گئے۔ اس اعلیٰ سطح بات چیت کی ناکامی کا سبب کیا تھا؟ اطلاعات کے مطابق اس کا سبب یہ تھا کہ ہندوستانی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ جموں و کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے جو واقعی حالت قائم ہو گئی ہے اس کو اعلیٰ حالہ باقی رکھتے ہوئے دوسرے تمام امور میں دونوں ملکوں کے درمیان معتدل تعلقات بحال کر لیے جائیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ترقی کا رکا ہوا سفر جاری ہو سکے۔ مگر پاکستانی صدر کو غالباً یہ اصرار تھا کہ پہلے جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کو توڑ کر ان کے دعوے کے مطابق پوری سیاست پر پاکستان کا حق تسلیم کیا جائے، اس کے بعد ہی وہ دونوں ملکوں کے درمیان معتدل تعلقات کے قیام پر راضی ہوں گے۔ ہندوستانی وزیر اعظم پاکستانی صدر کی بات نہ مان سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ناکام ہو کر رہ گئی۔ جنرل پرویز مشرف جب ہندوستان آئے تو شروع میں انہوں نے ایسی بات کہی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مصالحت کا ارادہ لے کر ہندوستان آئے ہیں۔ مثلاً انہوں نے راشٹرپتی بھون نئی دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر کے نزاع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ اسی طرح آگرہ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے حقیقت کے اعتراف کی بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کھلے ذہن کے ساتھ انڈیا آیا ہوں، مگر بعد کو وہ حقیقت پسندانہ مصالحت کیے بغیر پاکستان واپس چلے گئے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کو غالباً پاکستانی عوام کی طرف سے سخت جذباتی رد عمل کا اندیشہ تھا، اس بنا پر وہ مصالحت کا طریقہ اختیار نہ کر سکے اور ناکام واپس چلے گئے۔ ایک مبصر کے الفاظ میں جنرل پرویز مشرف کو معلوم تھا کہ پاکستان کے جذباتی عوام جو کرکٹ کے میدان میں انڈیا کے مقابلے میں اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ کشمیر میں انڈیا کے مقابلے میں اپنی سیاسی ہار کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ مگر یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں کہ پاکستان کا سامنا صرف ایک مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ وہ بیک وقت 2 مسئلے کے درمیان ہے۔ اگر وہ کشمیر کے معاملے میں انڈیا سے مصالحت کا طریقہ اختیار کرے تو پاکستان کے عوام اس کو اپنی سیاسی ہار سمجھ کر جنرل پرویز مشرف سے غصہ ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف یہ سخت تر مسئلہ ہے کہ اگر وہ کشمیر کے سوال پر مصالحت نہ کریں تو پاکستان کی اقتصادی تباہی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں مایوسی پھیلے گی اور پاکستانی عوام کی نظر میں وہ غیر مطلوب حکمراں بن جائے گا، اور پھر وہ بھی اسی طرح سیاسی زوال کا شکار ہوں گے جس طرح ان کے پیش رو ٹھیک اسی سبب سے سیاسی زوال کا شکار ہوئے۔ ایسی حالت میں پاکستان کے فوجی صدر کے سامنے بیک وقت 2 برائیوں میں سے ایک انتخاب کا مسئلہ ہے، نہ کہ صرف ایک برائی کا مسئلہ۔ وہ کسی حال میں بھی اپنے سیاسی کیریئر کو برائی کے مسئلے سے بچا نہیں سکتے۔ اب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مذکورہ دونوں برائیوں میں سے کون سی چھوٹی برائی ہے اور کون سی بڑی برائی۔ اس معاملے میں اگر مجھے رائے دینا ہو
تو میں کہوں گا کہ کشمیر کے بارے میں ہندوستانی موقف کو تسلیم کر لینا پاکستانی صدر کے لیے چھوٹی برائی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جو کچھ ہوگا وہ صرف یہ کہ ایک چیز جس کو پاکستان بالفعل کھو چکا ہے اس کے کھوئے جانے کا اعتراف کر لیا جائے۔ پاکستان کو اس کی یہ نقد قیمت ملے گی کہ اس کی تعمیر و ترقی کے تمام دروازے اچانک کھل جائیں گے جو اب تک گویا اس کے اوپر بند پڑے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس اگر پاکستان کی حکومت کشمیر کے بارے میں ہندوستانی موقف کو تسلیم نہ کرے اور ہندوستان سے اپنی بلا اعلان لڑائی جاری رکھے تو اس کا تباہ کن فیصلہ یہ ہوگا کہ جس چیز سے پاکستان محروم ہو چکا ہے اس سے اس کی محرومی تو بدستور قائم رہے گی، مزید یہ نقصان ہوگا کہ پاکستان کی اقتصادی تباہی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا جو پہلے ہی ناقابل برداشت حد کو پہنچ چکی ہے۔ سب ہیڈنگ: خوشگوار آغاز، ناخوشگوار انجام۔ پاکستان کا ایک اسلامک گروپ اور انڈیا کا فنڈامنٹلسٹ گروپ، دونوں کے عقیدے بظاہر ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر عملی طور پر دونوں کا کیس تقریباً یکساں ہے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے واحد نجات دہندہ ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان شاید کسی اور گروہ نے نہیں پہنچایا۔ اس صورتحال کا مشترک سبب یہ ہے کہ دونوں اگرچہ اپنے اپنے اعتبار سے وطن کے خیر خواہ ہیں، مگر اسی کے ساتھ دونوں ہی یکساں طور پر انتہا پسند ہیں، اور انتہا پسندی کے ساتھ ایک گھر کو بھی کامیابی کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ پھر پورے ملک کو کس طرح انتہا پسندی کے ذریعے کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے؟ اب پاکستان کے اسلامسٹ گروپ کو لیجئے۔ یہ لوگ پچھلے تقریباً 55 سال سے پاکستان میں سرگرم ہیں، اپنے کئی مطالبات کو منوانے میں بھی بظاہر وہ کامیاب ہوئے ہیں، مگر ان کی یہ کامیابی وسیع تر معنوں میں ان کے ملک کے لیے مثبت نتیجے کا سبب نہ بن سکی۔ پاکستان کی سیاست سے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں ہم صرف کشمیر کے مسئلے کو لیں گے۔ اس معاملے میں پاکستان کے اسلامسٹ گروپ نے اپنے مخصوص مزاج کے تحت یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کشمیری تحریک کو قومی تحریک نہ بتاتے ہوئے اس کو جہاد کا عنوان دے دیا۔ قومی تحریک میں ہمیشہ فیصلہ کن چیز عملی حقائق ہوتے ہیں۔ اس بنا پر قومی تحریک میں ہمیشہ لچک اور ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش رہتی ہے، مگر جہاد ایک مذہبی عقیدہ کی بات ہے۔ جب کسی معاملے کو جہاد کا معاملہ قرار دے دیا جائے تو اس سے وابستہ لوگوں میں لچک اور ایڈجسٹمنٹ کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس راہ میں کچھ حاصل نہ کر سکو تب بھی ان میں جان دینا ہی تمہاری کامیابی ہے، کیونکہ جہاد کے راستے میں مر کر تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ پاکستان کا سیکولر طبقہ کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کرنے پر ذہنی طور پر راضی ہے، مگر وہاں کا اسلامسٹ گروپ اس معاملے میں ان کے خلاف عقب لشکر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے پرجوش تقریریں کر کے اس معاملے کو اتنا زیادہ جذباتی بنا دیا ہے کہ اب پاکستان کے بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم سری نگر تک پہنچے یا نہ پہنچے، مگر اس راہ میں لڑ کر ہم جنت تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا اسلامسٹ گروپ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کرنے میں ایک مستقل رکاوٹ بن گیا ہے، جبکہ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی ہی کسی قوم کے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اب انڈیا کو لیجئے۔ انڈیا کا فنڈامنٹلسٹ طبقہ بھی اپنے حالات کے اعتبار سے وہی منفی کردار ادا کر رہا ہے جو پاکستان کا اسلامسٹ طبقہ اپنے حالات کے لحاظ سے ادا کر رہا ہے۔ مذہبی فنڈامنٹلزم عین اپنی فطرت کی بنا پر اپنے آپ کو برحق سمجھنے کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اس مزاج کا مزید نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر انتہا پسندی اور کٹر پن کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں مگر وہ دوسروں کو نہیں جانتے۔ وہ اپنے آپ کو ہر حال میں درست اور دوسروں کو ہر حال میں نادرست سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو رعایت کا مستحق سمجھتے ہیں اور دوسروں کی رعایت کرنا ان کی فہرست اخلاق میں شامل نہیں۔
آزادی کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں اس فنڈامنٹلسٹ کردار کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہاں ہم کشمیر کے تعلق سے اس معاملے کی ایک تازہ مثال نقل کریں گے۔ حکومت ہند کی دعوت پر پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے انڈیا کا دورہ کیا۔ وہ 14 جولائی 2001 کی صبح کو یہاں آئے اور 16 جولائی 2001 کی رات کو واپس گئے۔ اس دوران دہلی اور آگرہ میں ان کی ملاقاتیں انڈیا کے لیڈروں سے ہوئیں۔ ابتدا میں بظاہر ملاقات کا یہ پروگرام بہت امید افزا تھا، مگر بعد کو ایسی تلخی پیدا ہوئی کہ کوئی مشترک اعلان جاری کیے بغیر یہ چوٹی کانفرنس ختم ہو گئی اور دورہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ اس ناکامی کا سبب کیا تھا؟ میرے نزدیک اس کا سبب ہمارے یہاں کے کچھ فنڈامنٹلسٹ لیڈروں کا بے لچک رویہ ہے۔ وہ اپنے مذکورہ ذہن کی بنا پر معتدل انداز میں پاکستانی صدر سے معاملہ نہ کر سکے اور چوٹی کانفرنس ناکام ہو کر رہ گئی۔ میں ذاتی طور پر پچھلے تقریباً 40 سال سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد ممکن حل یہ ہے کہ موجودہ جنگ بندی لائن یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان مستقل سرحد کے طور پر مان لیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک نہایت کڑوا گھونٹ ہے۔ اس لیے اس تجویز کو واقعہ بنانے کے لیے ہمیں حد درجہ حکمت اور دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بغیر اس معاملے میں کامیابی ممکن نہیں۔ اپنے حریف کو بے عزت کر کے آپ اسے جیت نہیں سکتے، البتہ رعایت اور محبت کا معاملہ کر کے یقینی طور پر آپ اس کو جیت سکتے ہیں۔ میں نے صدر پرویز مشرف کے سفر سے پہلے انہیں ایک خط بھیجا تھا۔ یہ خط زیر نظر مجموعہ میں شامل ہے۔ صدر پرویز مشرف جب ہندوستان آئے تو انہوں نے بہت سے ایسے اشارے دیے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مفاہمت اور مصالحت پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کھلے ذہن کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ دہلی میں اپنے آبائی مکان کی خصوصی زیارت کر کے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ میں اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک ہندوستانی ہوں، اس لیے فطری طور پر میرے دل میں ہندوستان کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ راشٹرپتی بھون، نئی دہلی کی پارٹی میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی نزاع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ انہوں نے آگرہ کی پریس کانفرنس میں اعتراف حقیقت کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زینہ بزینہ آگے بڑھنا ہوگا وغیرہ۔ پاکستانی صدر کے اس قسم کے اشارے واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ وہ مصالحانہ انداز اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کشمیر کے نزاعی مسئلے کو ختم کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں، مگر ہماری لیڈرشپ اپنے مذکورہ فنڈامنٹلسٹ مزاج کی بنا پر پاکستانی صدر کے ان اشاروں کو کیش نہ کر سکی، ایک تاریخ بنتے بنتے رہ گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے فنڈامنٹلسٹ لیڈروں کو جاننا چاہیے تھا کہ جنرل پرویز مشرف جو بھی معاہدہ کریں اس کے بعد انہیں اپنے ملک پاکستان واپس جانا ہے۔ اس لیے ہر بات ایسے حکیمانہ انداز سے کہی جائے کہ پرویز مشرف جب واپس ہو کر اسلام آباد پہنچے تو وہاں ان کا استقبال کالے جھنڈوں سے نہ کیا جائے، مگر ہمارے لیڈروں کے بے لچک رویہ اور غیر دانش مندانہ کلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصالحت کی گفتگو راہ پر آنے کے بعد اچانک اس انجام سے دوچار ہوئی جس کو ایک ہندوستانی صحافی نے ڈرامائی موڑ کے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔ خوشگوار آغاز کا یہ ناخوشگوار انجام کیوں ہوا، اس کی کافی تفصیل میڈیا میں آ چکی ہے، یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ نزاعی امور کا تصفیہ گہری دانش مندی کے ساتھ فریق ثانی کی مکمل رعایت کا طالب ہوتا ہے۔ ذاتی انٹرسٹ کے معاملے میں ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ انتہائی ضروری ہے، مگر جب معاملہ قومی انٹرسٹ کا ہو تو لوگ اس حقیقت کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہو۔